جس حمزے پہ جزم ہو اس حمزہ کو ہم حمزہ ساکنہ کہتے ہیں۔ ایک چیز یاد رکھیں گے، الف ہمیشہ خالی ہوتا ہے، اور جس الف پر کوئی بھی چیز رہے، کسی بھی طرح کا سمبل رہے، وہ الف نہیں کہلائے گا، وہ حمزہ کہلائے گا۔ جیسے یہ حمزہ ہے، یہ حمزہ ہے۔ اور تیسری چیز، جب الف کے اوپر یا واو کے اوپر یا کے اوپر حمزہ آ جائے تو وہ الف یا واو سائلنٹ ہو جاتا ہے۔ آپ دوسری زبان میں کہہ سکتے ہیں کہ حمزہ کبھی کبھی واو کی شکل میں آتا ہے، کبھی یا کی شکل میں بھی آ سکتا ہے، اور حمزہ کبھی الف کی شکل میں بھی آ سکتا ہے، اور قرآن میں آتے ہیں۔ سب سے پہلی چیز، الف ہمیشہ خالی ہوتا ہے، اور جو الف خالی نہ ہو وہ حمزہ ہے۔ اور اس سے بھی زیادہ اہم کیا کہ حمزہ پہ اگر جزم ہو، یعنی حمزہ پر اگر سکون ہو تو وہاں پر جھٹکے کے ساتھ پڑھیں گے۔ جیسے ب، یہاں پر با نہیں پڑھیں گے، ب، ی، ش، نو، ن، تی، م، مینو۔ قرآن میں بار بار آپ نے پڑھا ہوگا م، مینو، اسے مومنو نہیں پڑھیں گے۔ اردو میں ہم مومن بولتے ہیں، لیکن عربک میں م، مینو۔ یو، تی، ج، ت، ب، س، ب، س، نہ کہ بیسا، ب، س۔ حمزہ پہ اگر جزم رہا تو وہاں پر جھٹکے کے ساتھ یو، تو، ب، یہاں حمزہ واو کی شکل میں ہے اور یہاں حمزہ یا کی شکل میں ہے، یعنی کہ یہاں پر واو اور یا نہیں پڑھا جا رہا ہے۔ یہ بھی کہہ سکتے ہیں کہ اگر واو پہ حمزہ ہو یا پہ حمزہ ہو تو وہ واو اور یا سائلنٹ ہوگا، یا کہہ لیں کہ حمزہ واو کی شکل میں یا کی شکل میں ہے اور الف کی شکل میں ہے۔ ک، س، ض، نی، ی، ب، یو، مینو، یو، خذ، یو، تکم، شئت، ذئب، ب، را، را ہیوی کیونکہ اس کی آواز اوپر ہے، اس پہ زبر ہے۔